السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں مرمِ کائزان بائی عریشہ پارٹ 33۔ کائزان، تجھے لگتا ہے ہمیں یہاں آنا چاہیے تھا؟ یہ نہ ہو کہ ہم یہاں فضول میں کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ اس میں پھنسنے والی کون سی بات ہے؟ ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم لوگوں کی مصیبتوں کا حل نکالیں گے تو پھر نکالیں گے۔ تجھے میرے ساتھ آنا ہے تو آ، ورنہ ایسا کر کہ تو گھر چلا جا، وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولا تھا۔ اور ہمارا گھر کہاں ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں؟ اپنے باپ کی دولت پہ تو لات مار کے آیا ہے، اگر تجھے یاد ہو تو، وہ اسے یاد دلاتے ہوئے بولا تو کائزان کے لبوں پر بڑی پرکشش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرے ساتھ آنے پر پچھتا رہا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ساری زندگی تیرے ساتھ رہا ہوں اور آج تک نہیں پچھتایا، اب تو اچھے کام کی طرف جا رہا ہے تو پچھتاؤں گا کیوں؟ لیکن بھوک لگی ہوئی ہے مجھے اور جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ حل نکالتے ہیں تیری بھوک کا کچھ۔ اس نے پھر سے دروازہ بجایا تو ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا تھا۔ السلام علیکم، ہم وارث کے دوست تھے، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اس نے عورت کو دیکھتے ہوئے مصری زبان میں کہا، جبکہ وہ سلام کا جواب دیتی دروازہ کھول چکی تھی۔ ہمیں پتہ چلا وارث کے بارے میں کہ کچھ لوگوں نے اسے جان سے مار ڈالا ہے۔ بہت افسوس ہوا جان کر، لیکن اس سے زیادہ افسوس یہ جان کر ہوا کہ آپ پچھلے 1.5 سال سے اپنے بیٹے کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن کوئی عدالت آپ کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن ہمیں آپ پر یقین ہے، آپ کا بیٹا بے گناہ تھا، غلط لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے بیٹے کو انصاف دلاؤں گا، بس آپ مجھے ان لوگوں کے نام بتا دیجئے۔ کوئی عام لوگ نہیں ہے وہ بیٹا، بہت خطرناک گینگ ہے۔ لوگوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرا بیٹا بے گناہ تھا، لیکن کوئی بھی اس کا کیس لینے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بیٹے کو جرنلزم کرتے ہوئے سالوں گزر چکے تھے، کبھی کوئی اس کا دشمن نہیں ہوا، لیکن ان لوگوں نے ایک لمحے میں میرے بیٹے کی زندگی لے لی۔ ان پولیس والوں کے پاس ثبوت بھی تھے، لیکن ان لوگوں نے اس وقت ہر چیز بدل دی۔ کسی نے میری مدد نہیں کی، میں چلا چلا کر تھک گئی، لیکن کوئی میرے بیٹے کے لیے آگے نہیں آیا۔ وہ رو رو کر بتانے لگی، میں آؤں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کے بیٹے کو انصاف دلاؤں گا۔ اس نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وعدہ کیا تھا، جبکہ رسل صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ صبح سے وارث حبیب نام کے جرنلسٹ کے پیچھے کیوں لگا ہوا تھا۔ ان آنٹی نے انہیں کھانا کھلا کر بھیجا تھا، جبکہ وہ سیدھا رسل کے پرانے گھر میں آیا تھا، جہاں کبھی کسی زمانے میں وہ اپنی ماں، نانی اور بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ گھر کی حالت کافی بوسیدہ تھی، لیکن اب یہیں پر انہوں نے اپنا بسیرا کرنا تھا تو اسے صاف تو کرنا ہی تھا۔ تمہارے ارادے کیا ہے کائزان؟ وہ ایک کمرے کو صاف کرنے کے بعد دونوں بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے جب رسل نے پوچھا۔ میں تمہیں اپنے ارادے ضرور بتاؤں گا، لیکن صبح اٹھ کر فی الحال آرام کرو، کافی تھک گئے ہو تم بھی۔ وہ اسے سونے کے لیے کہتے ہوئے خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ رات نہ جانے کون سا وقت تھا جب وہ اس کے قریب سے اٹھ کر باہر آیا تھا۔ اس کا ارادہ کہیں جانے کا تھا، لیکن دماغ میں بہت ساری سوچیں چل رہی تھی۔ نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے یہاں جن کے ساتھ اس طرح سے ناانصافی کی گئی ہوگی، اور کائزان نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کسی مظلوم کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ وہ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا تھا، کچھ بننا چاہتا تھا، لیکن رسل اور اپنے باپ کی وجہ سے وہ صرف ایک بچہ بنتا جا رہا تھا۔ کل پہلی دفعہ اس لڑکی کی مدد کر کے اسے احساس ہوا تھا کہ اسے صرف اس دنیا میں اور عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا کچن میں آیا تھا، جہاں سامنے ہی دیوار پر اسے کافی سال پرانا ٹوکا نظر آیا تھا۔ اس نے اسے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے نیچے اتارا تھا جب ذہن میں ایک دفعہ پھر سے وارث کی امی کی چیخیں گونجنے لگی۔ وہ رو رو کر اسے بتا رہی تھی کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کتنی زیادتی کی گئی ہے، اور ایسا صرف اور صرف اس کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے کام کے ساتھ مخلص تھا۔ اس نے غلط لوگوں کو جیل کی 4 دیواریوں کے پیچھے پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور اس کوشش میں وہ کامیاب ہو رہا تھا۔ ان ظالموں نے ان کے بیٹے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے تھے اور اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی لاش کو اس کی ماں کے دروازے پر چھوڑ گئے تھے۔ وارث ان کا اکلوتا بیٹا تھا جو لمحے میں اپنی زندگی گنوا بیٹھا تھا، اس بوڑھی ماں کا آخری سہارا تھا۔ اب وہ ماں کبھی ایک در پر سر پٹکتی تھی تو کبھی کسی دوسرے در پر، لیکن انصاف جیسی چیز سے وہ اب تک ناواقف تھی۔ لیکن کائزان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انصاف دلائے گا، ہر اس انسان کو انصاف دلائے گا جو ان ظالموں کے نیچے دب کر اپنا آپ کھو چکا ہے۔ اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی، کہنے کو اس کی ماں بہت خوش رہتی تھی، وہ جیل میں ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ 3 سال تک اس کی ماں کو 3rd ڈگری
ٹارچر دیا گیا تھا، اس کو الیکٹرک شاک لگائے گئے تھے، اس کے جسم کے ایک ایک حصے پر کرنٹ لگا کر پوچھا گیا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کس کا کیا دھرا ہے، اور اس کی ماں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس کے حساب سے اس کا شوہر ایک بہت ہی نیک انسان تھا۔ قائزان کے سامنے اس کی ماں پر کوئی ظلم نہیں ہوا تھا، لیکن 3 سال کی عمر تک وہ عجیب طرح کی چیخیں سنتا رہا تھا۔ جب سمجھنے کے قابل ہوا تو وہاں کی عورتیں اکثر بتاتی کہ اس کی ماں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ماں سے دور نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب بھی اپنی ماں سے دور ہوتا کسی نہ کسی طریقے سے واپس لوٹ آتا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں کے بغیر رہ ہی نہیں پاتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کی ماں اتنے سال تک جیل میں کیوں رہی، کیا قصور تھا اس کا، کیوں اس پر اتنے ظلم کیے گئے، لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دے سکا تھا، وہاج بھی نہیں، کیونکہ اس کی نظر میں تو وہاج ایک بہت اچھا انسان تھا، اور اس کی ماں کہتی تھی کہ وہاج اچھا ہے، اس سے کبھی نفرت نہ کرنا۔ ہاں، وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کر سکا تھا، وہ کیسے اس انسان سے نفرت کرتا جس کے عشق میں اس کی ماں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ ہاں، وہ اس شخص سے نفرت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ تمہارا باپ محبت کے قابل ہے۔ اس عورت کی آخری خواہش تھی کہ وہ اپنے باپ سے محبت کرے، تو وہ کیسے نفرت کرتا اس شخص سے۔ ہاں، اسے نفرت نہیں تھی، لیکن وہ اسے روک سکتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اگر اس کی ماں اس کے پاس نہیں تھی تو اس کی وجہ وہاج ہی تھا۔ اس نے اس کی ماں کے سامنے سازش رچی تھی، کہانی بنائی تھی، ساری کہانی اس کے سامنے آ چکی تھی، اور اب وہ مزید اپنے باپ کو ان سب چیزوں میں نہیں گھسنے دے سکتا تھا۔ لیکن وہ اسے رشتوں میں ایموشنل کر کے ان سب چیزوں سے دور نہیں کرے گا، بلکہ وہ اسے اس کے کام میں نقصان پہنچائے گا۔ وہ اسے اتنا بے بس کر دے گا کہ وہ خود اس کام کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا، اور یہ کرنے کے لیے قائزان کو پہلے اپنی پہچان بنانی ہوگی۔ وہ دنیا سے ڈرگ مافیا کو جڑ سے ہٹانے کے لیے اسے بہت کچھ کرنا تھا، جس کی شروعات اس نے آج ہی کرنی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹوکے کو دیکھ کر بہت کچھ سوچ رہا تھا، اور پھر آخر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ پراسرار اندھیرے میں سنسان سڑک پر عجیب سی آواز گونج رہی تھی، ٹک ٹک ٹک۔ یہ پراسرار آواز دور دور تک موجود لوگوں کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ اسے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ رات تقریباً 2:45 بجے کا وقت تھا، جب وہ جنگل کے بیچ بیٹھا سب لوگوں کا کام تمام کر چکا تھا۔ یقیناً وارث کو آج انصاف مل جانا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہی سب کچھ وہ ان لوگوں کے ساتھ کر چکا تھا۔ اس کے سامنے 8 لوگوں کے جسم پڑے تھے، جن کے باڈی پارٹس الگ الگ ہو چکے تھے، اور وہ پتھر کی مدد سے اپنے ٹوکے کو تیز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ ان 8 میں سے ایک آدمی اب تک زندہ تھا، اور وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اپنا ٹوکا تیز کرتے ہوئے وہ ذرا سا مسکرایا تو اس کے منہ پر خون کی بوندوں نے ذرا حرکت کی تھی۔ وہ اریٹیٹ ہو کر اپنا منہ صاف کرتا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس آدمی کی طرف بڑھا تھا جس کے دونوں بازو وہ کاٹ چکا تھا، اور وہ بہت برے طریقے سے رو رہا تھا، اور اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، وہ اپنے دل و دماغ کو اس چیز کے لیے تیار کر چکا تھا۔ اس نے اسی چیز کو اپنی منزل بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی ماں کی طرح جتنے بے قصور لوگوں کو انصاف نہیں ملا تھا، ان سب کو انصاف دلانے کے لیے قائزان کاظمی نے اپنے قدم آگے بڑھائے تھے۔ اپنے منہ کو دھوتے ہوئے اس نے واپسی کی راہ لی تھی، جب اسے جنگل کے بیچوں بیچ کچھ لوگ سرگوشی نما آواز میں بات کرتے سنائی دیے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ایک بڑے سے درخت کے پیچھے چھپ کر ان لوگوں کو دیکھنے لگا تھا۔ وہاں پر تقریباً 8 سے 9 لوگ تھے، اور سب کے ہاتھ میں ایک بڑا سا جالا تھا، جس میں انہوں نے ایک سفید رنگ کے بڑے سے چیتے کو قید کر رکھا تھا، اور وہ اپنا آپ چھڑانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ تقریباً اسے 5 سے 6 گولیاں ماری گئی تھی۔ اس کا بچنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کی ساری گولیاں ہی اس کی گردن کے اندر ہی جا رہی تھی۔ سڑک کی طرف سے جانے والی پولیس کی گاڑی نے ان سب کو الرٹ کیا تھا، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے اس چیتے کو قابو سے باہر ہوتے دیکھ کر اپنی جان بچانے کی خاطر وہ جالا چھوڑ کر بھاگے تھے۔ لیکن شاید وہ جانتے نہیں تھے کہ وہ چیتا حملہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ 2-3 دفعہ غرا کر اس نے وہیں پر ہمت ہار کر اپنا آپ زمین پر گرا دیا تھا۔ وہ درد سے بے حال تھا، بلکہ تھا نہیں، وہ ایک مادہ چیتا تھی جس کی حالت ضرورت سے زیادہ خراب تھی۔ قائزان کو اس پر ترس آیا تھا۔ انسان تو انسان، یہاں لوگ جانوروں کے ساتھ بھی جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے۔ وہ اتنی بڑی مادہ چیتا کو اپنے ساتھ لے کر ہرگز نہیں جا سکتا تھا، اور نہ ہی وہ اس کی جان بچا سکتا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اب یہ بچ نہیں سکتی، کیونکہ اس کے گلے کو بے دردی سے کاٹا گیا تھا۔ یقیناً اس کے بس
اس کے پاس کچھ ہی سانسیں باقی تھی جب قائزان کو محسوس ہوا کہ وہ مادہ چیتا ماں بننے والی ہے۔ شاید اسی لیے وہ در سے کرا رہی تھی۔ اس کی تکلیف دیکھتے ہوئے اس کی اپنی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا تھا۔ کتنی ظالم تھی یہ دنیا! انسان تو پھر انسان تھا، اپنے درد کی فریاد کر سکتا تھا، رو سکتا تھا، خود کے ساتھ ہوئی زیادتی کے خلاف آواز اٹھا سکتا تھا، لیکن یہ معصوم جانور تو شاید ان سب چیزوں سے بے خبر تھے۔ اللہ میری مدد فرما، میں تیری اس مخلوق کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اگر اس بچے کی سانسیں لکھی ہے تو اسے دنیا میں لے آ، میں اس کا سہارا بن کر اسے پالوں گا۔ وہ خدا سے وعدہ کرتا، اس کے جسم کو سہلا رہا تھا، وہ گردن پر سے اس کے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر شاید قدرت نے رحم کر دیا تھا، وہ اپنی ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا چیتا اسے دے گئی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اسے پالوں گا، میں جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ تمہاری وہ امانت ہے جسے قیامت کے دن میں تمہیں بحفاظت واپس لوٹاؤں گا۔ ہو سکے تو معاف کر دینا، میں اشرف المخلوقات ہو کر بھی تمہیں بچا نہیں سکا۔ اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکاتے ہوئے وہ اسے الوداع کہہ چکا تھا، اور پھر اٹھ کر اس نے اپنا جیکٹ اتارتے ہوئے اس چیتے کے اوپر ڈالا تھا، اور اس ننھے سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اب اس معصوم کا سہارا وہ تھا۔ وہ ساری زندگی اس کا خیال رکھنے والا تھا، وہ جب تک سانسیں لے رہا تھا اس کی حفاظت کا ذمہ لے چکا تھا۔ وہ اس کا نام ڈبلیو رکھنے والا تھا۔ ہاں تھوڑا الگ تھا لیکن اسے پسند تھا۔ ان کی فیملی میں اب 2 سے 3 لوگ ہو چکے تھے۔ ہاں وہ ان کی فیملی کا حصہ تھا، رسل، قائزان اور ڈبلیو، اور وہ اپنی اس فیملی کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کو بہت خوشحال بنانے والا تھا۔ وہ دنیا کے سامنے ایک عام زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن وہ خاص تھا، اسے خدا نے خاص بنایا تھا، یہ اس کا یقین تھا، اور اسی یقین کے ساتھ اس نے اپنی آنے والی زندگی کا سفر شروع کرنا تھا۔ یہ تو بلی ہے۔ صبح رسل اٹھا تو اس کے بیڈ پر ایک اور وجود بھی تھا۔ غور سے دیکھ، اس کے اندر بلی نہیں ہے، چیتے کا بچہ ہے۔ قائزان نے کچن سے انڈا پھیرتے ہوئے آواز لگائی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، یہ یہاں پر کیوں ہے؟ وہ پریشانی سے کچن میں آتا اس سے پوچھنے لگا تھا۔ دیکھا تو کچن صاف ستھرا تھا، یقیناً ساری رات اس کے دوست نے جاگ کر یہ صاف کیا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ میرا بیٹا ہے اور تجھے اس کا خیال رکھنا ہے، پیارا ہے نا، معصوم سا، بالکل میری طرح، وہ فیڈر میں دودھ ڈالتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ ابے چیتے کا بچہ معصوم نہیں ہوتا، اور یہ یہاں آیا کیسے؟ تو لے کر آیا اسے؟ ابے اگر تجھے کوئی جانور پالنا ہی ہے تو کتے کا بچہ پالتا، بلی کا بچہ پالتا، تو چیتے کا بچہ اٹھا لایا ہے؟ رسل تو حیران ہی حیران تھا، جبکہ قائزان اسے اگنور کرتے ہوئے واپس کمرے میں آیا اور وہ فیڈر لا کر ڈبلیو کے منہ میں ڈال دیا۔ سن، آج کے بعد نہ اسے چیتے کا بچہ نہیں کہنا، میں نے اس کا نام رکھا ہے ڈبلیو، اور اب سے یہ میرا بچہ ہے۔ میں اسے پالوں گا، اپنے پاس رکھوں گا، کیونکہ میں نے اس کی مرتی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، ان انسان نما جانوروں سے، اور انشاءاللہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ ہماری فیملی کا حصہ ہے جو اب سے ہمارے ساتھ رہے گا۔ مزید مجھے تجھے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دینی۔ بریڈ اور انڈا لے کر آیا ہوں، اٹھ کر کھا لے۔ پیسے کدھر سے آئے تیرے پاس؟ تو خالی ہاتھ تھا نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ وہ پڑوس میں جو آنٹی ہیں، پتہ ہے تجھے، ان کی گارڈن خراب ہو گیا تھا، ان کا گارڈن خراب ہو گیا تھا، میں نے ان کا گارڈن ٹھیک کر دیا تو انہوں نے بدلے میں مجھے پیسے دیے، آدھے میں نے خرچ کر دیے اور آدھے پیسوں سے میں نے 2 مرغیاں خریدی ہیں۔ واہ، مطلب رات کو ہم مرغی روسٹ کر کے کھائیں گے؟ رسل تو خوش ہو گیا تھا۔ ابے نہیں، اوے عقل کے اندھے، میں وہ مرغیاں انڈے دیں گی، ہم انڈے بیچیں گے اور پیسے کمائیں گے، ہم غلط کام کرتے ہیں لیکن حرام نہیں کھائیں گے۔ مت بھول کہ میں نے اپنے باپ کو اسی وجہ سے چھوڑا ہے کہ وہ مجھے حرام کھلاتا تھا، اگر میں نے حرام ہی کھانا ہے تو پھر میں اس کو چھوڑتا ہی کیوں؟ وہ جو آنٹی ہے نا، انہیں میرا کام بہت زیادہ پسند آیا ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر میں ان کے گھر کے دوسری طرف والی دیوار کو ٹھیک کر دوں تو مجھے 6 مرغیاں دیں گی، کیونکہ وہ مرغیاں پال نہیں پا رہی۔ وہ بڑے مزے سے بتاتا واپس کچن کی طرف آ گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا ہم جانور پرندے پالیں گے اور اس سے پیسے کما کر تو یہاں کا گینگسٹر بن کر اپنے باپ کو غلط کاموں سے روکے گا؟ وہ حیران تھا، اس کے پیچھے آتا کبھی ادھر تو کبھی ادھر جا رہا تھا۔ نہیں، ان حرام کاموں پر حرام پیسہ لگے گا۔ اس نے اپنی جیب سے نوٹوں کی چند گڈیاں نکال کر بیڈ پر اچھالی تھی، جبکہ اتنے سارے پیسے ایک ساتھ دیکھ کر رسل حیران رہ گیا تھا۔ یہ سارے پیسے کدھر سے آئے؟ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ وارث کو انصاف مل گیا، رسل، میں نے ایک ایک کو مار دیا، اور تو دیکھ، میرا یہ غلط کام غلط نہیں ہے، کیونکہ اگر میں کچھ غلط کرتا تو کیا مجھے تحفے میں ڈبلیو ملتا؟ چل، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، صبح کا ناشتہ میں نے بنایا ہے، شام کا کھانا تو بنائے گا۔
اور دن کا کھانا؟ رسل نے پوچھا تھا۔ ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تجھے دن کا کھانا کھلا کر عیاشیاں کرواؤں۔ جا کے کام کر اور دن کے لیے پیسے کما کے لا، پھر کھانا ملے گا۔ نہیں، میں 2 ٹائم گزارا کر لوں گا۔ یہ کتنا فضول قسم کا انڈا بنایا ہے تو نے، اس میں تھوڑا ٹماٹر ڈالتا، تھوڑا سا پیاز ڈالتا۔ خیر کوئی نہ، میں کھا لوں گا۔ یہی اس کے گھورنے پر رسل نے صبر شکر سے یہی کھانا شروع کر دیا تھا جو اسے نصیب ہوا تھا۔ یہ ڈبلو کا مطلب کیا ہے؟ رسل نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ الفابیٹ ہے، اس کا مطلب ہونا ضروری تھوڑی ہے۔ مجھے پسند ہے ABC میں سب سے زیادہ ڈبلو، اسی لیے ڈبلو کا نام ڈبلو ہے۔ ہر چیز میں ریزن ہونا ضروری نہیں ہوتا، ہے نا ڈبلو؟ وہ ڈبلو کی پیٹھ سہلاتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ اوپر کو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اسے اس تھوڑے سے وقت میں ہی اس کے ساتھ مانوس ہو گیا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ آئے دن وہ کسی نہ کسی کے اوپر ٹوٹنے والی مصیبت کی تفصیل جانتے اور پھر اسے اپنے انداز میں ختم کرتے۔ یہ سارا قصہ کہیں نہ کہیں وحاج تک بھی پہنچ گیا تھا، کیونکہ قائزان یہ سب کچھ چھپ چھپا کر نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ واضح طور پر اپنا نام بتاتا تھا کہ میں ہوں قائزان کاظمی، جسے تم لوگوں کا ظلم و ستم روکنے کے لیے اور لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور قائزان کاظمی کے رہتے ہوئے تم کسی پر بے بنیاد ظلم نہیں کر پاؤ گے۔ یہ ساری باتیں وحاج کے کانوں میں پڑ چکی تھیں۔ مصر میں اٹھنے والا 21 سالہ نیا گینگسٹر جو رفتہ رفتہ اپنا خوف اور دہشت ان لوگوں میں بھر رہا تھا جن کے ساتھ وحاج ایک لمبے وقت سے کام کر رہا تھا، اور کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ خبر بھی ہو رہی تھی کہ اس گینگسٹر کا تعلق وحاج سے ہے، جس کے لیے وحاج کو آئے دن دھمکیاں بھی ملنے لگی تھی۔ وہ کھلے عام دھمکی دے رہا تھا اور پھر اپنے بتائے ہوئے وقت پر آ کر وہ کسی کو بھی ختم کر دیتا تھا۔ عجیب کہانی تھی اس کی۔ مصر کے گینگسٹر جانتے تک نہیں تھے کہ قائزان کاظمی کی کتاب میں ان کا نمبر کب آتا ہے۔ 6 مہینے گزر چکے تھے اور ان 6 مہینوں میں 13 بڑے گینگسٹرز کے ساتھ نہ جانے کتنے چھوٹے موٹے چمچوں کو وہ موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ ڈبلو، اس طرف مت جانا، یہیں پر کھیل کر واپس آ جاؤ، اور دیکھو اگر کوئی بھی انسان نظر آیا نا تو فوراً سے واپس آ جانا، کسی کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، چل جا۔ وہ ایک بڑے سے جنگل کی طرف آیا تھا۔ ڈبلو کو گھمانے کے لیے کافی وقت ہو گیا تھا۔ ڈبلو گھر سے باہر نہیں نکلا تھا اور آج کل تو وہ ویسے بھی اسے باہر نہیں نکال پا رہا تھا، کیونکہ ان دنوں ڈبلو کا سائز بڑا ہوتا جا رہا تھا اور ایسے میں لوگ ڈبلو سے خوفزدہ ہونے لگے تھے، وہ بھی بے وجہ، کیونکہ ڈبلو کسی کو کچھ نہیں کرتا تھا۔ میں تجھے بول رہا ہوں، اسے اکیلے مت بھیج، دیکھنا تھوڑا سا آگے جا کر کسی کی چیخیں سنائی دینا شروع ہو جائے گی۔ اس جنگل میں بھی کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ ہی ایک جگہ پر آ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، جب دھیان سامنے سمندر میں بہتی لاش کی طرف گیا۔ قائزان، وہ دیکھ لاش، اس نے قائزان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ دونوں اگلے ہی لمحے اپنی شرٹ اتارتے اس دریا میں چھلانگ لگا گئے تھے۔ ڈبلو جو آگے کی طرف بڑھ رہا تھا واپس پیچھے ان کے پاس آ گیا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس 16-17 سالہ لڑکے کو نکال کر باہر گھسیٹ لائے تھے جس نے شاید خودکشی کرنا چاہی تھی۔ اس کے پیٹ پر وزن ڈال کر پانی اندر چلا گیا ہے، سانسیں آ رہی ہے یا زندہ ہے ابھی؟ قائزان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ رسل فوراً ہی اس کی بات کو مانتے ہوئے اس لڑکے کے اندر سے پانی نکالنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کھانسنے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا کیا ہے تم نے؟ یہ کیا حرکت ہے؟ کیا مرنا چاہتے ہو؟ اگر تیرنا نہیں آتا تو دریا میں کودنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ دونوں سے سوال جواب کرنے لگے تھے جبکہ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تو نہ بچاتے مجھے، کیوں بچایا؟ یہ احسان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ ڈبلو سے ڈر کر ذرا سا پیچھے ہٹتے ہوئے غصے سے ان سے کہنے لگا، اچھا تو مرنے کا شوق تھا، کوئی بات نہیں، تمہاری خواہش ہمارا ڈبلو پوری کر دے گا۔ رسل نے اسے ڈبلو سے خوفزدہ ہوتے دیکھ کر مزے سے کہا تھا، عجیب آدمی تھا، مرنا چاہتا تھا اور مرنے سے بھی ڈرتا تھا۔ پلیز اپنے اس جانور کو مجھ سے دور کرو، مجھے خوف آ رہا ہے اس سے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ یار تم تو ایسے ڈر رہے ہو جیسے تمہیں زندگی سے بڑا پیار ہو، مرنا ہی چاہتے ہو نا تو ہمارے ڈبلو کی خوراک بن جاؤ، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ویسے کیوں مرنا چاہ رہے تھے تم، بتانا چاہو گے ہمیں؟ قائزان نے اسے سائڈ پر پتھر پر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میری زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، میں لوزر ہوں، بلکہ بہت بڑا لوزر ہوں۔ میں اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ میرے ماں باپ نے محبت کی شادی کی تھی، لیکن شادی کے 6-7 مہینے کے بعد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ان کی محبت ختم ہو چکی ہے۔ بس پھر کیا، آئے دن لڑائی جھگڑے، اور اسی دوران میں پیدا ہو گیا، تو میرے ماں باپ دونوں کو ہی مجھ سے کوئی مطلب نہیں تھا۔
मैं 1.5 महीने का था जब दोनों ने तलाक ले ली और फिर मुझे वो दोनों ही रखने को तैयार नहीं थे। इसलिए मुझे एक हॉस्टल में रवाना कर दिया जहाँ गवर्नमेंट ने मेरा खर्चा तो उठा लिया, लेकिन मेरे अंदर जीने की ख्वाहिश ना पैदा कर सके। मैं हर चीज़ में लूज़र हूँ। मैं इतना बड़ा लूज़र हूँ कि हर कोई मुझे लूज़र ही कहता है। मेरी गर्लफ्रेंड तक मुझे छोड़कर चली गई। मेरे लूज़र होने की वजह से उसकी आखिरी बात पर उन दोनों ने उसे देखा था। मतलब 16-17 साल की उम्र में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी और वो दोनों 21 और 24 साल की उम्र में 100% सिंगल थे। अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते थे? रसल ने इमोशनल अंदाज में पूछा। पहली दोनों वाली से तो सच्ची मोहब्बत थी, ये तीसरी वाली धोखा दे रही थी मुझे। खैर, मैं मज़ीद इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम लोग कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो, और ये जानवर क्या तुम लोगों का पेट है? वैसे मेरा नाम रफ़ील है और मैं एक बहुत बड़ा लूज़र हूँ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उन दोनों को बताया था। मेरा नाम रसल है और कायज़ान काज़मी का नाम तो तुमने सुना ही होगा ना। आजकल के हर अखबार में ये नाम तो हेडलाइन में आता है। उसने फ़खरी अंदाज में कायज़ान के कंधे पर हाथ रखा था। डोंट टेल मी कि वो नेक तरीन इंसान तुम हो। उसने ज़रा खौफज़दा होते हुए फ़ौरन ही वहाँ से उठना चाहा था। अब तुम तो बेकार में ही उसे सर पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। वो मैं ही हूँ। नेक तरीन इंसान होने के साथ साथ उसके अंदर और भी खूबियाँ हैं, जैसे हैंडसम, डैशिंग, चार्मिंग पर्सनालिटी। और कत्ल कितने किए हैं इसने? वो उसकी बात काटते हुए सवाल करने लगा। अगली वाली लिस्ट का तो पता नहीं, मेरे ख्याल में अभी 73 हो चुके हैं, राइट? उसने कायजान की तरफ देखते हुए कहा तो उसने ज़रा सा हाँ में सर हिलाया था, जबकि रफ़ील अगले ही लम्हे ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया था। इसे क्या हो गया? अभी तो चंगा भला था। रसल ने हैरानगी से उसे देखा, जबकि वो कंधे उचकाकर उसे साथ लाने का इशारा करता खुद निकल गया था। उसे होश आया तो उसके बेड पर आराम से उसके साथ डब्लू लेटा हुआ था। उसने अगले ही लम्हे छलांग लगाकर बेड से नीचे आते हुए बाहर की तरफ दौड़ लगाई थी। ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ पर काफ़ी ज़्यादा चोट आई है यार। खुदकुशी करने से पहले बंदा ध्यान तो रखता है कि हाथ पैर ना टूटें, क्योंकि ज़िंदगी तो अल्लाह पाक की मर्ज़ी से बची जाती है, लेकिन अल्लाह पाक ना थोड़ी बहुत सज़ा भी दे देते हैं, साथ में नाशुक्री की। बाहर आ जाओ, खाना तैयार है। मैंने कमाल के आलू बनाए हैं। कायजान को मेरे हाथ के आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो परेशान सा उससे पूछ रहा था। तो क्या वहीं पर छोड़ देते? एक 17 साल का पागल लड़का जो ज़िंदगी को मजाक बनाकर खुदकुशी करने निकल गया है, सिर्फ चंद पल के इस एहसास के लिए कि वो लूज़र है। कम ऑन, ज़िंदगी में बहुत मौके मिलेंगे खुद को ज़ीरो से हीरो साबित करने के, और अब कायजान के सामने कोई फजूल बात मत करना। तुम्हारी सोच से ज़्यादा खतरनाक बंदा है ये। ज़िंदगी तुम्हारी उसने बचाई है, तो अब ये उसकी अमानत है। ख़बरदार जो तुमने उसे ख़त्म करने की कोशिश की। अगर मरना ही हुआ तो कायजान पर मरना, क्योंकि कायजान ने तुम्हें अपनी टीम में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया है। अभी से तुम कायजान की टीम में शामिल हो चुके हो। कायजान के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, सिवाय इसके कि वो दुनिया के लिए एक आम इंसान है। वो एक आम ज़िंदगी गुजारता है और हर आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी में हर उस चीज़ की ख्वाहिश रखता है जो एक आम इंसान चाहता है, लेकिन वो ख़ास है क्योंकि वो हर उस इंसान की ज़िम्मेदारी ले चुका है जिस पर जुल्म हुआ है। वो हर इंसान की मदद करता है जो लोगों के जुल्मों की भेंट चढ़ते हैं। अपनी पहुँच में मौजूद हर इंसान को इंसाफ दिलाने का ज़िम्मा ले चुका है। तुम्हारे पास ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है ना? तुम एक लूज़र हो, तो आओ, कायजान ने तुम्हें ज़ीरो से हीरो बनाने का फ़ैसला कर लिया है। उसे बाहर आने का इशारा करते हुए बोला था, जबकि वो पहले तो खामोशी से सर झुकाए उसे सुनता रहा, फिर उससे पहले कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि डब्लू ने उसके ऊपर छलांग लगाई थी और उस हमले के लिए वो तैयार नहीं था। हम यहाँ क्यों आए हैं और ये किसका जेट है? वो तीनों छुप छुपा कर उस जेट के अंदर दाखिल हुए थे, जहाँ एक औरत और 2 आदमी स्ट्रेचर्स पर लेटे हुए थे। यकीनन उनका ऑपरेशन वगैरह किया गया था। कुछ लोगों से छुपा कर वो उस जगह दाखिल हुए थे और वहाँ मौजूद एक ब्रीफकेस उठाते हुए वो खामोशी से वापस निकल भी आए थे, और उसके बाप के चमचे और समीर हमदानी एक तरफ खड़े होकर बातें करने में मगन थे। सीरियसली, अगर मेरा बाप अच्छा काम कर रहा होता ना, तो मैं समीर हमदानी को उस बेध्यानी पर सूली पर चढ़ा देता, लेकिन वो गलत काम कर रहा है और गलत काम का यही अंजाम है। वो सामने से भागकर आती पुलिस को देखते हुए बोला था, जबकि पुलिस को आते देख वो अलर्ट हुए थे, लेकिन फिर ये सोच कर कि ये जहाज़ एक अस्पताल की तरफ से यहाँ आया है और पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो पुलिस को मुतमईन कर देंगे, ये सोच कर वो रिलैक्स हो चुके थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कायजान ना सिर्फ पुलिस को उनकी प्लानिंग बता चुका है, बल्कि वहाँ पर मौजूद पेशेंट्स की
حالت کی بھی آگاہی دے چکا ہے۔ اب تو پولیس نے صرف اپنی چھان بین کرنی تھی۔ سمیر ہمدانی تو چیکنگ کے دوران ہی موقع دیکھ کر بھاگ نکلا تھا۔ باقی اس کے باپ کے اس پرائیویٹ جیٹ کے ساتھ ساتھ اس کے 3 آدمیوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا تھا۔ اس بیگ میں کیا ہے اور تم یہ بیگ کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ رفیل اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ رسل بالکل پرسکون تھا۔ تمہیں یاد ہے کل وہ عورت جو ہمارے گھر آئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ وہ غریب بچیوں کی شادیاں کرواتی ہے جس کے لیے وہ چندہ اکٹھا کر رہی ہے، یہ اس عورت کے لیے انعام ہے۔ اس نے بریف کیس کھولتے ہوئے اس میں موجود کئی نوٹ اسے دکھائے تھے۔ او مائی گاڈ، اس میں تو بہت سارا پیسہ ہے، وہ نوٹوں کو چھوتے ہوئے روشن آنکھوں سمیت بولا تھا۔ حرام کا مال ہے میرے دوست، ہاتھ ہٹا لو کیونکہ یہ پیسے اب نیک کام میں لگنے والے ہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بریف کیس اس عورت کے دروازے پر رکھ کر دروازے کی بیل بجاتا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ رسل اور رفیل بھی اس کے پیچھے ہی بھاگے تھے۔ وہ تم اپنی جان پر کھیل کر ان پیسے کو لے پائے تھے، تم نے بہت جلد بازی دکھا دی۔ تم کم از کم انہیں بتا تو دیتے کہ یہ پیسے تم انہیں دے رہے ہو۔ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ دینا ہے تو اس انداز میں دو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ وہ اسے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ رفیل خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی الگ تھی ان لوگوں کی دنیا، اسے سمجھنے اور ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگنا تھا۔ السلام علیکم، جی فرمائیے، مجھے فون کرنے کی زحمت کیوں کی آپ نے؟ رسل برتن دھو رہا تھا جبکہ رفیل روٹیاں بنا رہا تھا اور قائزان ڈبلو کا کھانا تیار کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ وعلیکم السلام قائزان، میری جان کیسے ہو تم؟ دوسری طرف سے نرم سا لہجہ تھا۔ ڈرامے نہ کرے وہاز صاحب، بتائیے کون سی چیز ہے جس نے آپ کو سونے نہیں دیا؟ لگتا ہے آپ کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا، وہ مزے سے بولا تھا۔ اپنے باپ کے ساتھ اب یہ سب کچھ کرو گے تم قائزان؟ میں تمہیں اپنی طرح بنانا چاہتا تھا لیکن تم کیا سے کیا بن گئے ہو، ایک گنڈے بن گئے ہو، بات بات میں لوگوں کے قتل کرتے پھر رہے ہو۔ کون سا نیک کام کر رہے ہو تم جس کے لیے مجھے چھوڑ کر گئے تھے؟ کسی دن پولیس کی گولی کا شکار ہو جاؤ گے میرے بچے۔ لوٹ آؤ، تمہارے باپ کا دروازہ آج بھی تمہارے لیے کھلا ہے۔ آپ وہ دروازہ بند کر دیجیے کیونکہ اسی دروازے سے کسی دن اندر آ کر میں آپ کو ہی کوئی بہت بڑا نقصان دے جاؤں گا۔ مجھے دوبارہ فون مت کیجیے گا، میں بہت مصروف ہوں میں، خدا حافظ۔ وہ انہیں کچھ بولنے کا موقع دیے بنا ہی فون بند کر چکا تھا۔ دھیان سے کھانا بناؤ رفیل، اگر آج روٹی جلی نہ تو ساری روٹیاں تمہیں کھلاؤں گا۔ فون بند کرتے ہوئے اس نے رفیل کو دیکھا تھا جو اپنے کام پر کم اور اس کی طرف زیادہ دھیان دے رہا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے پلٹ کر تیز تیز کھانا بنانے لگا تھا۔ قائزان کاظمی، تو تم ہو قائزان، کل کا لڑکا، اور اتنی ہمت! تم نے مصر میں سے سارے ڈانس کا صفایا کر دیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہارے اس کام میں میں تمہیں شاباشی دوں یا گولی مار کے ختم کر دوں، کیونکہ تم میرا بھی بہت نقصان کر چکے ہو۔ اسے 2 دن پہلے فون آیا تھا کہ مصر کا بہت بڑا گینگسٹر اس سے ملنا چاہتا ہے۔ وجہ وہ نہیں جانتا تھا، ہاں لیکن وہ اس سے ملنے یہاں آ گیا تھا۔ وہ ایک سنسان جگہ پر پہنچا تو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی اور پھر اسی کالی پٹی کے ساتھ اسے یہاں لا کر بٹھایا گیا تھا۔ میں تمہیں کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا، فائنلی تم مجھے مل گئے۔ چھوٹے موٹے مچھروں کو مار کر مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا، مزہ تو اب آئے گا۔ وہ کھلے الفاظ میں دھمکی دے رہا تھا جبکہ سامنے کھڑا آدمی کھل کر ہنسا تھا۔ تم مجھے مارو گے؟ ابھی تمہیں پیدا ہوئے 4 دن نہیں ہوئے اور تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ وہ ہنسا تھا، بلکہ بہت ہنسا تھا۔ ہاں، کیونکہ میری خواہش ہے کہ میں مصر سے سارے گینگسٹر کو ہٹا دوں اور تم آخری بچے ہو، تمہیں مار کر میں مصر کا گینگسٹر بننا چاہتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا جبکہ سامنے بیٹھا آدمی ایک دفعہ پھر سے ہنسنے لگا، جب اچانک ہی قائزان نے اس کی پستول اٹھا کر اسی کے ماتھے کے بیچوں بیچ گولی چلا دی تھی۔ حد ہے، اتنی سیریس بات کر رہا ہوں اور پاگل کا بچہ ہنسے جا رہا ہے۔ ہنسنے کی بیماری تھی کیا تم لوگوں کے باس کو؟ اس نے سامنے کھڑے آدمی سے پوچھا اور پھر پستول ایک طرف پھینک دی۔ اس کی لاش کو میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، مجھے پسند آ گئی ہے۔ میں آنے والی جنریشن کو دکھاؤں گا کہ گینگسٹر بننا کتنا مشکل ہے۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرایا تھا۔ کیوں فون کیا مجھے؟ سمیر کی کال آتے دیکھ پہلے 2 دفعہ اس نے ڈیلیٹ کر دی تھی لیکن تیسری دفعہ کال اس کو اٹھانی پڑ گئی کیونکہ وہ بھی بہت ڈھیٹ تھا، آخر پارا تو اسے اسی کے باپ نے تھا۔
وہ سرکار پر جان لیوا حملہ ہوا ہے، 4 گولیاں لگی ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچنا بہت مشکل ہے، ایک دفعہ مل لو ان سے۔ اس نے بس اتنا کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں اس نے بہت کم اپنے باپ کو فون کیا تھا اور آج اسے یہ خبر ملی تھی۔ میں تمہارا ٹکٹ کنفرم کروا رہا ہوں اور تم جا رہے ہو۔ دیکھو جو بھی ہے جیسا بھی ہے تمہارا باپ ہے اور تمہیں اس سے ملنے جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بعد میں تم ساری زندگی کے لیے اس گلٹ میں رہو تم اپنے باپ سے آخری دفعہ مل نہیں سکے۔ میں تمہارا ٹکٹ کنفرم کروا رہا ہوں۔ اس نے گھر آ کر رسل کو بتایا تھا جو کہ اس کی کسی بھی بات کو سنے بغیر ہی اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ ڈبلیو کا خیال کون رکھے گا اور تم خود اپنا خیال کیسے رکھو گے؟ اور رفیل کو بھی میں انڈیا بھیج رہا ہوں۔ اس نے شاید بہانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ ڈبلیو کے پاس میں ہوں اور رفیل انڈیا جا رہا ہے کیونکہ ہم اسے اپنے کام کے لیے وہاں بھیج رہے ہیں اور اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے ڈبلیو کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ سکتا ہوں۔ تمہاری آج شام کی ٹکٹ کنفرم کروا رہا ہوں میں۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا تھا جبکہ قائزان مزید کچھ نہ بولا۔ وہ تقریباً صبح کے 9:30 بجے پاکستان پہنچا تھا۔ دیکھا تو سمیر اس کے انتظار میں تھا۔ ہوا کیا ہے؟ کیسے ہوا حملہ؟ ان پر وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ دراصل عبداللہ کی ڈیل ہوئی تھی کالج کے پرنسپل کے ساتھ۔ وہ اپنے کالج میں ڈرگس پھیلانا چاہتا تھا لیکن سرکار نے مال دینے سے منع کر دیا کیونکہ وہ پاکستان کے اس کالج میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ کالج جونیئر بچیوں کا ہے۔ میرا مطلب ہے جو میٹرک کلیئر کر کے آگے بی اے تک تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے، تو وہاں پر سرکار یہ چیز دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور تمہیں تو پتہ ہی ہے یہ ڈرگس کتنا خطرناک ہے۔ بار بار انکار کرنے پر سرکار پر 2 بار پہلے بھی حملہ ہوا اور یہ تیسرا حملہ تھا جو ان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا ہے۔ کون سے کالج کا پرنسپل ہے یہ اور اپنے ہی کالج میں اس طرح کا گند کیوں پھیلا رہا ہے؟ اس کیوں کا جواب تو صرف پیسہ ہی ہے قائزان۔ جہاں پیسہ ملتا ہے یہ لوگ وہیں پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو اس کالج میں پرنسپل تھا وہ بہت اچھا تھا، وہ کوئی غلط چیز کالج کے اندر آنے ہی نہیں دیتا تھا، لیکن جب سے یہ آیا ہے معصوم بچیوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے اور سرکار نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے انکار کیا تھا کیونکہ بچیوں کی عمر بہت کم ہے۔ 14-15 سال سے لے کر 19-20 سال کی لڑکیاں ایک ہی ڈوز میں مر جاتی ہیں اور جب وہ جانتے ہیں کہ وہ نشہ اگلی دفعہ کے لیے کامیاب ہی نہیں ہوگا تو کیوں بیچے؟ اسی لیے سرکار اپنا سارا کام دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں۔ وہ پاکستان کے اندر بہت کم اسمگلنگ کرتے ہیں۔ بار بار انکار کی وجہ سے ہی ان پر جان لیوا حملے ہو رہے ہیں۔ عبداللہ کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اسی لیے اس نے اس پرنسپل کے ساتھ مل کر یہ کام کیا ہے۔ مجھے اس کالج میں لے چلو، میں خود اس پرنسپل کو اپنی زبان میں سمجھاؤں گا۔ وہ سمجھنے کی حدود پار کر چکا ہے، اس پر دولت کا نشہ سوار ہے، سمیر نے اسے بتایا تھا۔ تو مجھے لے چلو، اس کا نشہ میں اتارتا ہوں، قائزان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو سمیر نے صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنی گاڑی کی ڈائریکشن بدل لی تھی۔ وہ دونوں سیدھا پرنسپل آفس میں آئے تھے۔ سمیر کو تو پرنسپل پہلے ہی جانتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کرسی پیچھے کرتا ہوا ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ ڈر گئے ہمدانی؟ تمہارا منہ بولا باپ بھی ڈر گیا ہوگا۔ حملہ کافی شاندار ہوا ہے اس پر، زندہ بچ گیا یا مر گیا؟ خیر اگر بچ گیا تو اس کو کہہ دینا کہ اب میں مزید ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں ہونے دوں گا، مجھے میرا کام کروانا ہے۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب قائزان نے پستول لوڈ کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر رکھی تھی۔ بیٹا ان کھلونوں سے نہ وہاج کاظمی ڈرتا ہوگا، میں نہیں۔ وہاج کاظمی کو بول دینا کہ میں اس کی سوچ سے زیادہ رقم اسے دوں گا۔ تھینک یو، تم نے مجھے روک لیا، سائلنسر لگانا بھول گیا تھا۔ قائزان نے اس کی بات کو اہمیت دیے بنا ہی پستول اٹھا کر اس کے آگے کوئی لوہے کی چیز لگائی تھی جبکہ وہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں میں آ چکا ہے، حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا اور پھر اگلے ہی لمحے اسے سوچنے کا موقع دیے بغیر ہی اس نے گولی چلا دی تھی۔ سمیر تو اس کے اچانک کی جانے والی حرکت پر حیران ہوتا اسے کھینچ کر باہر کی طرف لے جانے لگا تھا۔ چلو قائزان، اس سے پہلے یہاں کوئی آ جائے، جا کر گاڑی نکالو، میں آ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ زندہ بچے۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے سائلنسر گن کی نوک پر لگایا تھا جبکہ سمیر وہاں سے نکل چکا تھا۔ وہ آرام سکون سے اپنا کام ختم کرتے واپسی کی راہ لے رہا تھا۔ اسے کوئی ڈر خوف نہیں تھا اور نہ ہی اس طرح کا ڈر پچھلے 4 سال میں اس کی زندگی میں کبھی آیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہی سامنے ہال میں اسے کسی کے گانے کی آواز سنائی دی تھی اور ساتھ ہی کوئی پیانو بجا رہا تھا۔ میری تنہائیاں بانٹ لے، ہر گھڑی بس میرا نام لے،
लड़खड़ाऊं जो मैं थाम ले, मेरे लिए दुनिया भुलाए, मेरे दर्द गम भी उठाए। उसके लब मुस्कुराए थे, वो छोटी सी लड़की पियानो में मगन बस अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू बिखेर रही थी। ऐसा कोई ज़िंदगी में आए जो ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाए। बस 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 अब और नहीं गाऊंगी, इतना ही आता है मुझे, उसने पीछे खड़ी लड़कियों के सामने हाथ उठाते हुए कहा था। अरे यार, गाना इतना प्यारा गा रही है, किसी लड़की ने इसरार किया था, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाती जानती तक नहीं थी कि आधे खुले दरवाजे से कोई उसे अपनी ज़िंदगी का रोशन सितारा बनाने का फैसला कर चुका है। कायजान, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, चलो इससे पहले कि हम पकड़े जाएं या किसी को हम पर शक हो जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो लड़की, समीर, वो लड़की, उसने सामने खड़ी उस लड़की की तरफ इशारा किया था। कायजान, तुम जिस लड़की की तरफ इशारा करोगे वो तुम्हें मिल जाएगी, पर यहाँ से चलो, इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरा है। मुझे वो लड़की चाहिए समीर। उसने समीर का ध्यान सामने आधे खुले दरवाजे की तरफ किया था। ये तो उसने कुछ सोचते हुए कुछ कहना चाहा था जब अचानक ही शोर उठा। चलो कायजान, निकलो यहाँ से, मुझे लगता है प्रिंसिपल के मरने की खबर बाहर निकल चुकी है। उसने कायजान का बाजू पकड़कर उसे नीचे की तरफ घसीटा था, जबकि कायजान की निगाहें सीढ़ियाँ उतरते हुए भी मुसलसल उस दरवाजे पर ही थी जहाँ से उस लड़की की झलक उसे नजर आ रही थी। गाड़ी आकर घर के दरवाजे के बाहर रुकी थी। वो गाड़ी से निकलते हुए घर के अंदर दाखिल होने ही वाला था कि अचानक किसी ने पीछे से दरवाजा जोरदार डंडा उसके सर पर मारा था। इससे पहले कि वो मुड़कर देखता, एक दफ़ा फिर से हमला किया गया था और इस दफ़ा वो लोहे का रॉड उसे अच्छा खासा जख्मी कर गया था। समीर उसके साथ इस तरह की हरकत नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसे एक लम्हे के लिए यही लगा था कि समीर ने उस पर हमला किया है। वो कुछ समझ पाता या सामने खड़े आदमी को अपनी धुंधलाई आंखों से देख पाता, उससे पहले उसने एक और वार किया था और इस दफ़ा वो अपने होश हवास से बेगाना हो गया था। अचानक हुए हमले ने उसे संभलने का वक्त दिया ही नहीं था। उसे होश आ चुका था। आगे पीछे से आवाज़ें आ रही थी और हर आवाज़ को वो सुन रहा था। वो लम्हे में ही जान गया था कि इस वक्त वो अब्दुल्ला रईस के हाथ लग चुका है। गुस्से की एक लहर उसके पूरे जिस्म से उठी थी, जबकि अपने पेट से उठते उसी दर्द को उसने एक दफ़ा फिर से महसूस किया था जो 3 साल पहले वो महसूस कर चुका था। हाँ, इसके साथ एक बार फिर से वही हरकत की गई थी। उसने अपने गुस्से को काबू करते हुए बेड से उठना चाहा तो दर्द की लहरें तेज़ होने लगी, लेकिन वो इस दर्द को बर्दाश्त कर लेगा। वो अपने बाप को ख़त्म कर देगा, लेकिन कोई हराम काम अब नहीं होने देगा। वो कभी अपने आप को ख़त्म कर देगा, लेकिन कोई हराम काम अब नहीं होने देगा। वो कभी एक ड्रग स्मगलर नहीं बनेगा और ना ही वो इस चीज़ के लिए अपने आप को इस्तेमाल होने देगा। उसने वहीं पड़ी सामने ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की गई चीज़ों को देखा था। वो नहीं जानता था कि उसके बाद वो ज़िंदा बच पाएगा या नहीं, इसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो पाएगा या नहीं, लेकिन वो खुद के साथ कोई हराम काम नहीं होने देगा, ये उसने फैसला कर लिया था। वो आगे बढ़ते हुए अपने ऊपर से वो बड़ा सा गाउन हटा चुका था जो ऑपरेशन के दौरान शायद उसे पहनाया गया था। उसके पेट पर बड़ी सी पट्टी बंधी हुई थी, इसे एक झटके में उसने खोला था। सामने ज़िंदगी थी या फिर मौत। एक लम्हे के लिए उसे अपने बाप का ख्याल आया था। हाँ, वो अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था वो उसका बाप था। उसे डब्लू की फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो जानता था उसका दोस्त अपनी जान से बढ़कर उसके बच्चे की हिफाजत करेगा। उसने रफ़ील की जिम्मेदारी ली थी और अब वो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल था। उसे रफ़ील की भी परवाह नहीं थी। हाँ, रसल शायद उसके मरने पर बहुत रोता, खुद को ना संभाल पाता, लेकिन वो जानता था वक्त हर चीज़ का मरहम है। और वो लड़की, उसने जैसे कैंची उठाकर अपने ज़ख्म के करीब की। एक लम्हे के लिए वो चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। क्या उसके दिल की दुनिया में मोहब्बत पंजे गाड़ चुकी थी? क्या वो पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हो गया था? क्या उसे मोहब्बत हो गई थी उस लड़की से? मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर ज़िंदा बच गया तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल ज़रूर करूँगा। उसने खुद से वादा करते हुए अपने स्टिचेस काटने स्टार्ट किए थे। ज़ख्म कितना गहरा था उसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन तकलीफ़ से उसकी जान जा रही थी। उसने खुद को बहुत मुश्किल से चलाने से रोका था। अगर वो चलाता तो वो सब लोग चिल्लाता तो सब लोग यहाँ आकर उसे उसके काम से रोक लेते। उसने स्टिचेस खोले तो खून लहरों की सूरत ज़मीन पर बहने लगा। उसकी आंखें धुंधला चुकी थी, तकलीफ से आंखों में पानी भरा था। वो देख भी नहीं पा रहा था कि वो अपने साथ क्या जुल्म कर रहा है। अपना पेट काटते हुए उसने अपने ज़ख्म पर हाथ फेरते हुए उस प्लास्टिक की थैली को महसूस करना चाहा था जो अंदर उसकी रगों के साथ
ایڈجسٹ کی گئی تھی، اس نے ایک جھٹکے سے اسے نکال کر باہر پھینکا تو اس کی دردناک چیخ سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ جب اسے باہر سے اپنے باپ کی آواز سنائی دی، "کہاں ہے میرا بیٹا؟ بتاؤ مجھے!" وہ زخموں سے چور وہاں داخل ہوا تھا۔ وہیں سب کچھ ہو رہا تھا جو آج سے تقریباً 3 سال پہلے ہوا تھا۔ اس کے باپ کو بلیک میل کیا گیا تھا، اسے وقت پر میسج پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا۔ یقیناً ایک دفعہ پھر سے وہی سب کچھ ہونے والا تھا۔ اسے پرواہ نہ تھی، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کے حواس کھونے سے پہلے اس کا باپ تڑپ رہا تھا، عبداللہ رئیس کو دھمکیاں دے رہا تھا، اسے جان سے مارنے کی بات کر رہا تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی، بس وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ اب اگر وہ دوبارہ اس کے اندر ڈرگز ڈالنے کی کوشش کرتے تو اس کی موت یقینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا باپ اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ وہ سمیر کے ساتھ بھاگتے ہوئے اندر کمرے کی طرف آیا تو اسے بیڈ پر بہت بری حالت میں خون میں لت پت دیکھ کر مزید گھبرا گیا۔ سمجھنے اور سوچنے کا وقت ہرگز نہیں تھا۔ وہ حاج نے بس اپنے بیٹے کی جان بچانی تھی اور وہ کسی بھی حالت میں بچانی تھی۔ وہ اسے لے کر فوراً وہاں سے نکلا تھا، یہ جانے بنا کہ وہ عبداللہ رئیس کے مقصد کو کامیاب ہونے سے روک چکا ہے، جبکہ عبداللہ رئیس نے تو دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی تھی کہ قائزان کی کیا حالت ہے۔ جبکہ سمیر اسے جاتے ہوئے اندر جانے کا اشارہ کر رہا تھا، شاید وہ سمجھ چکا تھا قائزان نے کیا کیا ہے، یا شاید وہ بھی شک کی ہی کیفیت میں تھا، کیونکہ اتنی ہمت تو کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے تازے آپریشن کو کھول کر اس کے پیچھے مقصد کو ناکامیاب بنایا جائے۔ اور پھر جتنا خون وہاں پر تھا شاید ہی اس نے کبھی کسی آپریشن تھیٹر میں دیکھا ہوگا۔ اس دن ڈاکٹرز کی پوری ٹیم اکٹھی کر لی تھی جو جہاز میں ہی اس کا علاج کر رہی تھی۔ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بہت زیادہ خون ضائع ہو جانے کی وجہ سے قائزان کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی، جبکہ ڈاکٹرز اسے بتا چکے تھے کہ اس کے پیٹ میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس سے زہر پھیل سکتا ہو، تو مطلب صاف تھا کہ اس نے اپنے پیٹ سے اس چیز کو نکال باہر پھینکا تھا۔ کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ کسی نے اس طرح کی حرکت کی ہو، اور اس کا بیٹا اپنی جان پر کھیل گیا تھا، لیکن اس نے وہ حرام کام اپنے ساتھ نہیں ہونے دیا تھا۔ عبداللہ رئیس کا کہنا تھا کہ اس کے بیٹے کا اسٹیمنا بہت ہائی ہے، وہ ایک نارمل انسان سے کہیں زیادہ ہمت رکھتا ہے، اس کا آپریشن بار بار کیا جا سکتا ہے، وہ جانی نقصان کا رسک بھی انتہائی کم ہے، لیکن جو بھی تھا وہ اپنے بیٹے کو ان سب چیزوں میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ بہت مزیدار، بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی ہمت والے گینگسٹر کی ناول ہے، یہ بہت مزیدار ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو بھی اچھی لگ رہی ہوگی، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔